حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في حدیث قدسی لولا کلمہ خلقت الافلاق. صلوات پر محمد والے. عزیزان محترم، محبان اہل بیت، جس حدیث قدسی کے ایک ٹکڑے کا آپ حضرات کے سامنے بطور عنوان پیش کیا ہے، وہ حدیث قدسی بڑی مشہور و معروف ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اے رسول اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات رسول کے صدقے میں پیدا ہوئی. اب وہ چاہے کائنات میں زمین کا فرش ہو، وہ بھی رسول کے صدقے میں ہے. اب وہ چاہے آسمان کا شامیانہ ہو، وہ بھی رسول کے صدقے میں ہے. اب وہ چاہے کائنات میں جن و ملک ہوں، وہ بھی رسول کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں. اب وہ چاہے کائنات میں دریا و پہاڑ ہوں، وہ بھی رسول کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں. چاہے کائنات میں چرند اور پرند ہوں، وہ بھی رسول کے صدقے میں پیدا ہوئے. کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اسلام کے صدقے میں پیدا ہوا. وہ رسول کون کہ جس کی خلقت پوری کائنات کی خلقت کا سبب بنا. وہ رسول کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے. وہ رسول کہ جس کے صدقے میں رسول کا انکار کرنے والے بھی خلق کیے گئے. وہ رسول کہ جس کے صدقے میں علی کی ولایت کا انکار کرنے والے بھی خلق کیے. اب جملہ سنیے، وہ ہے رسول کون؟ وہ رسول کہ جس کا کلمہ پڑھنے کے بعد پوری امت مسلمہ اپنے کو مسلمان کہتی ہے. وہ رسول، ایک تمہید بنا کر یہاں تک لایا ہوں، وہ رسول کون ہے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی، جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہوا. وہ رسول کہ جس کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان خود کو مسلمان کہلاتا ہے، انسان خود کو مسلمان کہلاتا ہے. لیکن عزیزان محترم، یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ دوں کہ رسول وہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان کہلاتا ہے. لیکن اس رسول کا وصی علی وہ ہے کہ جس کی اتباع کرنے کے بعد انسان بوذر و سلمان بنتا ہے. رسول وہ ہے کہ جس کی بزم میں بیٹھ کر لوگ مسلمان کہلا سکتے ہیں، لوگ صحابی کہلا سکتے ہیں. لیکن اس رسول کا وصی وہ ہے کہ جس کی اتباع کرنے کے بعد، جس کی پیروی کرنے کے بعد انسان بوذر و سلمان بنتا ہے. یعنی اس منزل پر آتا ہے
کہ پھر پروردگار عالم کی نظر میں واقعاً جسے صحابی رسول کہا جائے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ جناب سلمان ہیں، در مولائے کائنات پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول اسلام اور مولائے کائنات کی دہلیز مبارک پر بارہا جناب سلمان آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ غلامی کا شرف تھا جناب سلمان کو، اور اس شرف کو وہ شرف سمجھتے تھے۔ تو ایک روایت ہے کہ جناب سلمان بارہا دہلیز امیر کائنات پر، امیر کائنات کی ڈیوڑھی پر آ کر کہتے ہیں کہ اپنی ریش مبارک سے جناب سلمان ڈیوڑھی مبارک علی پر جھاڑو دیا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے۔ اس روایت میں کہیں نہ کہیں ذرا سا مبالغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ مبالغہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلامی اس قدر جناب سلمان کیا کرتے تھے علی کی، اس لیے کہ سلمان ہی جیسا تو وہ دل تھا کہ جو علی کو حقیقی مولا سمجھتا تھا، جن کے تمام فضائل سے واقف تھے۔ جناب سلمان کی فضیلت سے ہم اور آپ نہیں جانتے ان کی فضیلت کیا تھی۔ ان کی فضیلت اسی وجہ سے اتنی زیادہ تھی کہ انہیں علی کی فضیلت سے باخبر تھے۔ لہٰذا عزیزان محترم، وہ علی کے در پر اپنی ریش مبارک سے دہلیز علی پر جاروب کشی کر رہے ہیں۔ برابر سے کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، سلمان تم یہاں کیا کرتے رہتے ہو؟ سلمان تم یہاں کیا کرتے رہتے ہو؟ کبھی نماز پڑھ لیا کرو، جنت ملے گی۔ سلمان کبھی قرآن پڑھ لیا کرو، جنت ملے گی۔ سلمان کبھی روزے رکھ لیا کرو، جنت ملے گی۔ سلمان کبھی عبادتیں کر لیا کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ لیکن عزیزان محترم، جملے پہ توجہ رہے، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی۔ تمام کے تمام اعمال بتا دیے، لیکن سلمان کا جملہ سنیں۔ کہا تم کہتے ہو کہ ہم قرآن پڑھ لیا کریں جنت ملے گی، روزہ رکھ لیا کریں جنت ملے گی، اور یہاں پر عبادتیں کر لیا کریں جنت ملے گی۔ اما تمہیں کیا پتا کہ میں اس وقت ہوں کہاں پر؟ تم جس عبادتوں کی بات کر رہے ہو وہ عبادتیں اس گھرانے کی محتاج ہیں۔ تم مجھے اس جنت کا لالچ دے رہے ہو جبکہ وہ جنت اس کی محتاج ہے۔ لہذا عزیزان محترم، جناب سلمان نے جواب تو دے دیا کہ ہم سے زیادہ عبادتیں کون کرتا ہے، ہم سے زیادہ قرآن کی آیتیں کون پڑھتا ہے، ہم سے زیادہ روزے کون رکھتا ہے۔ لیکن کسی شاعر نے اسی لمحے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لہذا عزیزان محترم، اس شاعر کا جو لب لباب مفہوم ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ جناب سلمان اپنے انداز میں جواب دے چکے، لیکن شاعر اپنے تخیلات کو سماعت کے حوالے کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ تمہاری، جناب سلمان کی زبان سے وہ اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہے شاعر، کہہ رہا ہے کہ تمہاری نظریں صرف اہل بیت کے گھرانے کے جو ان اشیاء پر رہتی ہے کہ جیسے مثلاً رسول السلام کا ریش مبارک ہو گیا، رسول السلام کی دستار ہو گئی، لیکن تمہاری نظریں علی کی اور اولاد علی کی
ان کامیابیوں پر نہیں رہتی کہ جس کے لیے رسول نے کہا ہے کہ اگر اہل بیت کو صحیح معنوں میں پہچان گئے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. لیکن تمہاری نظریں تو ہمیشہ رسول کے ریشے مبارک پر، رسول کی دستار پر رہتی ہے. ہاں عزیزان محترم، وہ رسول ہے کہ جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا ہے، اور وہ رسول جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا ہے، وہ رسول ہم سے کچھ طلب نہیں کرتا، صرف اور صرف اگر کچھ چاہتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو اہل بیت کی محبت کو طلب کرتا ہے، اہل بیت کی محبت کو مانگتا ہے. لہٰذا جو اہل بیت کی محبت کو دے رہے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور جو محبت کو اپنے کلیجے میں ڈھال کر اہل بیت کی سیرت پر چلتے رہے، وہ نظر آتے ہیں سرزمین کربلا پر، وہ نظر آتے ہیں سرزمین نینوا پر. وہی محبت اہل بیت رکھنے والے، وہی اجر رسالت کو ادا کرنے والے کربلا پہنچتے ہیں. جو اجر رسالت کو ادا نہیں کرتے، جو کائنات رسول کے صدقے میں خلق تو ہوئی ہے لیکن اس کو رسول کا صدقہ نہیں سمجھتے بلکہ اپنے باپ کی ملکیت سمجھتے ہیں، اس لیے رسول کو اجرت نہیں دیتے. اگر رسول کی دی ہوئی اجرت سمجھتے تو پھر ضرور اجرت میں محبت اہل بیت پلٹاتے. لیکن عزیزان محترم، جنہوں نے اجرت نہیں دی وہ کربلا میں جا کر تلوار حسین کے سامنے چلا رہے ہیں. جو اجرت نہیں ادا کیے وہ حسین کے سامنے نیزے لے کر آ رہے ہیں. لیکن جنہوں نے اجرت دی تھی رسول کو، وہ اپنا سینہ پیش کر رہے ہیں، وہ اپنا گلا پیش کر رہے ہیں، وہ اپنا خون پیش کر رہے ہیں. ہاں عزیزان محترم، آج جناب قاسم ابن حسن کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. جناب قاسم ابن حسن 13 سال کے قاسم بڑے ہی نازنین، بڑے ہی خوبصورت اور حسین و جمیل، یہ 13 برس کا قاسم جب کربلا کے میدان میں اپنے آقا حسین سے کہتا ہے کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو جب حسین نے کوئی جواب نہ دیا، اس لیے کہ حسین کی نظروں میں بہت کچھ آ گیا تھا، حسین کے ذہنوں میں بہت کچھ سما گیا تھا. ادھر قاسم کی آواز کانوں میں پہنچی، ادھر حسین کا ذہن حسن تک پہنچا. جب حسین کا ذہن حسن تک پہنچا، میرا بھیا کس عالم غربت میں شہید ہوا تھا. عزاداروں، جناب امام حسین کی شہادت جب ہوئی تھی، میرا دل کہتا ہے کہ امام حسن کا ایک جملہ پڑھ دوں. امام حسن کی شہادت سے پہلے جب کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو رہے تھے، اس وقت، اس سے ذرا سا پہلے امام حسن کے سینے پر جملہ سن لینا، 13 برس کے قاسم کا مصائب پڑھوں گا. اس وقت قاسم 1.5 سال کے تھے، حسن کے سینے پہ آ گئے. حسن کے سینے پہ آنے کے بعد اپنے سر کو رکھ دیا. ایک مرتبہ حسن کی زوجہ قاسم کی ماں نے کہا، بیٹا بابا کے سینے میں بڑا درد ہے، بابا کے سینے میں بڑا درد ہے، ہٹ جاؤ بیٹا. جناب قاسم کی ماں
قاسم کو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہی ہے، لیکن میرا آقا حسن کہتا ہے اے زوجہ قاسم کو رہنے دو۔ ارے زوجہ نے کہا مولا، ارے میرے آقا، ارے کیوں آپ کے سینے میں تکلیف ہے؟ امام نے کہا ارے اس بچے کو میرے سینے پہ رہنے دو، اس لیے کہ مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب اس بچے کے لاشے پر گھوڑے کی ٹاپیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا ان آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے، مولا ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرمائے۔ آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو کہ جو آنسو نہ برس رہی ہو۔ ہاں عزادارو، قاسم کا مصائب سننے کے لیے آئے ہو۔ جناب قاسم کو جب امام حسین نے اجازت نہ دی تو ایک مرتبہ قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے میرے بازو پر ایک امام ضامن باندھی تھی۔ اتارا، دیکھا، پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنے آقا کے پاس پہنچا اور کہا مولا اے میرے آقا دیکھیے امام حسن میرے بابا نے کیا لکھا ہے۔ لکھا تھا اے بیٹا جب حسین نرگئے آدھا میں گھرے ہو، لوگوں کی ضرورت ہو، امداد کی ضرورت ہو، تو سب سے پہلے ان پر تم قربان ہو جانا۔ جناب قاسم نے کہا میرے آقا اب تو قربانی کی اجازت دے دیجئے۔ جملہ سنو گے عزادارو؟ ایک مرتبہ حسین نے جناب قاسم کی باہوں میں باہیں ڈال دیں، قاسم نے حسین کی باہوں میں باہیں ڈال دیں، لیکن منظر اتنا عجیب تھا کہ دونوں چچا بھتیجے ارے گلے مل کر گش کے عالم میں پہنچ گئے، ارے دونوں سرزمین کربلا پر گر گئے۔ گش سے افاقہ ہوا، حسین نے قاسم کو الوداع کیا، رخصت کیا۔ جناب قاسم پہنچے مقتل میں، اور جب مقتل میں پہنچے تو ایسی جنگ کی ہے کہ جو ارزخ جس کا تذکرہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ایک روایت کہتی ہے، ایک بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ ارزخ کا 3 بیٹا تھا، 3 بیٹے تھے ارزخ کے۔ ارزخ نے دیکھا یہ بچہ، اس بچے کے مقابلے میں میں کیا جاؤں گا، یہ لشکر کیا جائے گا، میرے بچے بھی پہلوان ہیں۔ ارزخ تو بہت بڑا پہلوان تھا ہی اپنے دور کا، لیکن اس نے سوچا کہ اس کے مقابلے میں 13-14 سال کا بچہ، میرے بیٹے جن کو میں نے پہلوانی سکھائی ہے، یہ اسے فنار کریں گے۔ لیکن عزیزان محترم، ارزخ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس علی کے پوتے نے وار کیا، فنار کیا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے مارا، فنار ہو گیا۔ ارزخ نے تیسرے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے تلوار چلائی، فنار ہو گیا۔ اب جب ارزخ کی تمام کمائی لٹ گئی تو ارزخ نے غصے میں کہا اب کوئی اور نہیں جائے گا، اس بچے کے مقابلے میں میں جاؤں گا۔ لیکن ارزخ پوری قوت کے ساتھ آتا ہے جناب قاسم کے مقابلے میں۔ اب جملہ سن لینا، یہاں پر رونے کے لیے جملہ کافی ہوگا۔ حسین نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پروردگار کو دیکھا، کہا پروردگارا قاسم کے مقابلے میں اب وہ آ رہا ہے کہ جو بڑا بہادر ہے، جو بڑا مشہور ہے۔ میرا 13 برس کا قاسم ہے، میرا 13 برس کا بھتیجا ہے، میرے بھتیجے کی خیر ہو، میرا بھتیجا اس کے مقابلے میں
کامیاب ہو. حسین کی دعا قبول ہوئی. برزخ ارزخ آیا. آنے کے بعد جناب قاسم سے حملہ ور ہوا. جناب قاسم نے تلوار چلائی. جناب قاسم کی تلوار ارزق کے 2 ٹکڑے کیے. اب جیسے ہی 2 ٹکڑے ہوئے ادھر عمر سعد نے کہا ارے ارزق جیسا فنار ہو رہا ہے، تمام کے تمام لشکریوں ارے قاسم پر چلو. اب ادھر سے تیر چلا، ادھر سے تلوار چلی، ادھر سے نیزہ چلا، ادھر سے بھالا چلا. ارے 13 برس کا قاسم ارے تیر و تلوار میں دب کر ایک مرتبہ زمین پر آیا. ارے عمر سعد نے کہا ارے گھوڑوں کو دوڑا دو. عمر سعد کا حکم، گھوڑے لاش پر دوڑے. جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. ایک ایک ٹکڑے سے آواز آئی السلام علیکہ یا اماں. حسین دوڑے. قاسم آواز دو. کہاں ہو قاسم؟ آواز دو. کہاں ہو قاسم؟ آواز دو. تمہیں امام وقت بلا رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. محرم کا وہ سب سے اہم ایام گزر رہا ہے. 7 محرم ہے. قاسم ابن حسن کا تذکرہ سن رہے ہو. بیٹا قاسم آواز نہیں آ رہی ہے. کہاں ہو قاسم؟ آواز دو. اب جیسے ہی جناب قاسم نے سنا بیٹا امام وقت آواز دے رہا ہے. ارے کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ہواؤں میں بلند ہوئے. آواز آئی اے میرے آقا. حسین مقتل میں گئے. لاشوں کو اٹھایا، لاش کو اٹھایا، لیکن لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی. عزاداروں میں کیا مثال دوں. جب ایک باغبان پھولوں کی چنائی کرتا ہے، جب پھولوں کو چنتا ہے تو بڑے پیار سے ایک ایک پھول کو اٹھا کر اپنے پاس رکھتا ہے. شاید حسین اپنا آبا کا دامن بچھا کر علی جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا رہے ہوں. ہائے رے قاسم کے ٹکڑے، ہائے رے قاسم کے ٹکڑے. جناب قاسم کے ٹکڑوں کو ایک گٹھری بنا کر حسین لے کر گئے. جیسے ہی خیمے تک پہنچے، خیمے تک پہنچے، خیمے تک پہنچے، جناب قاسم کی ماں کا جملہ سن لو. دل تڑپ جائے گا، آنکھیں گریا کریں گی اور یہیں سے مجلس تمام. جناب قاسم کا لاشا، جناب قاسم کے ٹکڑے حسین ایک گٹھری میں لے کر خیمے تک پہنچے. جیسے ہی قاسم کی ماں نے دیکھا ارے میرا 13 سال کا قاسم نظر نہیں آتا. حسین کے ہاتھوں میں فقط ایک گٹھری ہے. ارے زینب سے حسین نے کہا اے زینب ارے قاسم کی ماں نہ دیکھے. اگر قاسم کی ماں دیکھے گی تو وہ تڑپ کر مر جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. بارلہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا. تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کے لگے ہوئے اس 6 مہینے کے ننھے سے گردن پہ تیر کا. تجھے واسطہ ہے اس تیر کہ جو جناب علی اکبر کے سینے کو چھلنی کیا. پروردگار ان مصیبتوں کا واسطہ، بڑی عظیم مصیبتیں ہیں جس کو سن کر ہر
پہلو میں درد رکھنے والا دل روتا ہے۔ پروردگار ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام عزاداروں کے دلوں کی حاجتیں پوری فرما۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تمام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ تمام مقامات مقدسات کی حفاظت فرما۔ جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کی شہادت کا، پروردگار انہیں صاحب اولاد کر۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو جناب قاسم جیسا جذبہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔